پاکستان کے علاقے شکارپور کے پانی میں سے ایک ایسی مسجد کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ معجزہ مانا اور کہا جا رہا ہے۔ اس مسجد کو پانی والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر اس مسجد کی یہ جو فوٹوز دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد دراصل 1922 میں موجود تھی، مگر پھر 100 سال پہلے یعنی کہ 1922 سے یہ پہلے موجود تھی، مگر 1922 میں جب سکھر بیراج بنانا شروع کیا گیا اور وہاں سے پھر نہریں نکالی گئیں تو پھر ان نہروں کے اندر یہ مسجد بھی آتی تھی۔ اور اس وقت جو انگریز کلکٹر تھا اس نے مولانا تاج محمد امروٹی، کیونکہ مولانا تاج محمد امروٹی جو ہیں وہ اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ چلے گئے تھے کہ اس مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو پھر اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کا اللہ اپنے گھر کو بچا سکتا ہے تو آپ کا اللہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو جس کے بعد مولانا صاحب نے اس انگریز کلیکٹر کو جواب دیا تھا کہ اگر تمہارے دفتر کو کوئی توڑنے آئے تو تمہارے سیکیورٹی گارڈز، تمہارے جو محافظ ہیں وہ اس کی حفاظت کریں گے، یا تمہارا افسر آ کر اس کی حفاظت کرے گا، تمہارا صدر آ کر اس کی حفاظت کرے گا۔ تو جس کے بعد وہ لاجواب بھی ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اجازت دے دی تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ مسجد بھی بچائی جائے اور پانی کی روانی بھی متاثر نہ ہو۔ تو جس کے بعد مسلمان انجینئرز نے کمال مہارت سے ایسے رخ کے اوپر جو نہر تھی وہ بنائی تھی، ایسے رخ کے اوپر پانی کا بہاؤ رکھا تھا کہ جس کے بعد تقریباً اب 100 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، پانی بھی وہاں پر ہے، مسجد بھی وہاں پر ہے، اور آج تک اس مسجد کا نہ پینٹ اترا ہے، نہ اس مسجد کو زیادہ نقصان ہوا ہے، نہ ہی اس مسجد کو کوئی ایسا نقصان ہوا کہ جس کے بعد یہ مسجد گر جاتی۔ اب اس مسجد کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بھی بڑی خاص بات بتاتا ہوں کہ یہ مسجد جنیجہ شکارپور، اس مسجد کا اب پہلے اس مسجد کا نام تھا پانی والی مسجد، اب اس مسجد کا نام ہے جنیجہ مسجد، اور یہ شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے گاؤں امروڈ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اور یہاں پر اس مسجد کے اندر جانے کے لیے، اس مسجد تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا پل بنایا گیا ہے کہ جس پل کے ذریعے اس مسجد تک پہنچا جاتا ہے اور نمازی وہاں پر جا کر اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کرشمے ہیں، یہ جو قدرتیں ہیں، یہ قدرتیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ سب سے طاقتور ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی اسے کوئی شکست دے سکتا ہے۔ اور بلا شک و شبہ ہم سب کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و ان کی جلالت کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں، قرآن مجید نے جو باتیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے بڑے بڑے یہ کرشمے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ جس طرح کی یہ مسجد کی صورت سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت پوری دنیا کے لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہم حمد کریں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ذکر کریں گے، اتنا ہی نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے بلکہ آخرت میں بھی ہمارا بہت بڑا حصہ ہوگا، اور ہم آخرت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، ان کے پیروکاروں کے کیمپ میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ جو مسلمان مومنین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں باقی ہیں، جنہوں نے آخرت کا سفر ابھی کرنا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تاکہ ان کا آخرت کا سفر اچھا اور بہتر ہو۔